اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنے پہلے لیسن کے دوسرے پیراگراف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کی پہلے میں ریڈنگ کروں گا، اس کے بعد اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہوگا، اس کے بعد محاورہ ترجمہ ہم کرنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, "I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems, without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word." The Arabs، اہل عرب کے رہنے والے لوگ، possessed مالک تھے، possession سے ہے رکھتے تھے، اور ریمارکیبل نمایاں، شاندار، بہترین، دوسروں سے بڑھ کر، میموری حافظہ، یادداشت۔ The Arabs possessed a remarkable memory، اہل عرب شاندار حافظے کے مالک تھے، and were اور تھے an eloquent فصیح بہت زیادہ گہرائی میں علم رکھنے والا، بہت زیادہ نالج رکھنے والے کو فصیح کہتے ہیں۔ اور عربی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اپنے علاوہ اہل عرب کے علاوہ باقی پوری دنیا کو عجمی بولتے ہیں، عجمی کہتے ہیں۔ عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، مطلب ان کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ باقی پوری دنیا گونگی ہے۔ پیپل، لوگ۔ عرب، جیسا کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی انگلش سے اردو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے جملے کو محاورہ ترجمہ کرتے وقت ہم سبجیکٹ سے سٹارٹ کریں گے عمومی طور پر، اور پھر اینڈ سے سٹارٹ کریں گے۔ اہل عرب شاندار حافظے کے مالک اور فصیح لوگ تھے یا فصیح البیاں لوگ تھے۔ Their eloquence، ان کی فصاحت، and memory اور حافظہ، یادداشت، فائنڈ کی دوسری فارم ملتا ہے، اظہار ہوتا، ایکسپریشن اظہار ہوتا ہے in their poetry، ان کی شاعری میں۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry، ان کی فصاحت اور حافظے کا اظہار ان کی شاعری سے ہوتا ہے۔ وہ بہت بڑے شاعر مشہور تھے، ایون اشاعت اسلام سے پہلے بھی بڑے مشہور شعراء گزرے ہیں عرب میں۔ ایون ان کی خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی راہ چلتے ہوئے سینکڑوں فی البدیہہ اشعار کہہ دیا کرتی تھیں۔ ایوری ایئر، ہر سال، آ فیئر، ایک میلہ، واز ہیلڈ، منعقد کیا جاتا تھا۔ واز ہیلڈ چونکہ پیسو وائس ہے، واز کے بعد تھرڈ فارم ہے، تو ہم اس کا ترجمہ بھی پیسو وائس میں ہی کریں گے۔ ایوری ایئر، ہر سال، آ فیئر، ایک میلہ، واز ہیلڈ، منعقد کیا جاتا تھا، فار پوئٹیکل کمپٹیشنز۔ پوئٹیکل ایڈجیکٹو، شاعرانہ، شاعری سے متعلقہ، کمپٹیشنز، مقابلہ جات کے لیے، ایٹ اوکاز کے مقام پر۔ ہر سال، پھر ہم اینڈ سے شروع کریں گے، اوکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلہ جات کا ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ اٹ از نیریٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، دیٹ کہ حماد سیڈ، حماد نے کہا، ٹو کیلف ولید بن یزید، خلیفہ ولید بن یزید سے۔ کیا کہا اس نے، حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے؟ آگے انورٹڈ کاماز ہیں، جو انورٹڈ کاماز ہم ڈائریکٹ کوٹیشن میں لگاتے ہیں، جو اس کے بولے جانے والے الفاظ تھے سیم جہاں کاپی کیے گئے ہیں، تو اس لیے انورٹڈ کاماز یہاں پر سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ جب اس کی اپنے اوریجنل ورڈنگ، اس کی اپنی بات ختم ہوگی تو انورٹڈ کاماز ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ ریسائٹ، پڑھنا، سنانا، ہم تلاوت کلام پاک کے لیے بھی ریسائٹ یوز کرتے ہیں۔ آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں یا میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ فار ایچ لیٹر، فار کے لیے، ایچ ہر ایک، لیٹر حرف، آف دا الفابیٹ حروف تہجی کے، میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے سنا سکتا ہوں۔ 100 لانگ پوئمس،
اگلا فریز ہے 100 لانگ پوئمز لمبی نظمیں. میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں. وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، وداؤٹ کے بغیر. ٹیک انٹو اکاؤنٹ ہوتا ہے گننا، شمار کرنا، گنتی میں لانا. گنتی میں لائے بغیر شارٹ پیسز، چھوٹے اشعار کو. میں آپ کو چھوٹے اشعار کو گنتی میں لائے بغیر حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں. یہ اس کی فصاحت و بلاغت کی ایک عمدہ مثال ہے. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے، مثلا الف، بے، پے، تے، فرض کرے پہلا حروف تہجی کا جو حرف ہے، الف سے سٹارٹ ہونے والی، صرف الف سے سٹارٹ ہونے والی 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں. وہ بھی لمبی نظمیں، اس میں چھوٹے اشعار شامل نہیں ہیں، شعر نہیں، پوری 100 لمبی نظمیں ایک ایک حرف سے سنا سکتا ہوں. اور اس کے بعد وہ اس کو پھر ایک اور خصوصیت دیتا ہے، اینڈ آل آف دیٹ، اور وہ ساری کی ساری نظمیں جو 100 نظمیں سناؤں گا، واز کمپوزڈ، لکھی ہوئی ہوں گی، ایکسکلوسیولی خاص طور پر، بائی پوئٹس، شعراء کی، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کی اشاعت سے پہلے کے. ذرا اس بات کو سمجھیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لمبی نظمیں آپ کو سنا سکتا ہوں، اس میں چھوٹے اشعار شامل نہیں ہوں گے، اور اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ وہ ساری کی ساری نظمیں اشاعت اسلام سے پہلے کے شعراء کی ہوں گی. اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کم حیرانگی کی بات نہیں ہے، یہ کم عظمت کی بات نہیں ہے، یہ کم اعزاز کی بات نہیں ہے، دیٹ کہ اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ نے چوز، انتخاب کیا، چوز کی دوسری فارم، دا عربک لینگویج، عربی زبان کا، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، فار کے لیے، ہز اپنے، فائنل ڈسپنسیشن، فائنل اخروی، حتمی ڈسپنسیشن، اشاعت، اینڈ دا پریزرویشن، اور تحفظ، حفاظت، آف ہز ورلڈ، اپنی وحی کی. ہز ورلڈ میں ایچ اور ڈبلیو میں دونوں کیپٹل نظر آ رہے ہیں، مطلب ان سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ منسوب ہے، تو اس لیے ان کی جو پہلے حروف ہیں وہ ہم کیپٹل یوز کر رہے ہیں. تو اس کا محاورہ ترجمہ کرتے ہیں آخری جملے کا. یہ کم حیرانگی کی، کم عظمت کی، کم اعزاز کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حتمی اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. اس کے بعد ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں پورے پیراگراف کے. پوزیسڈ، پوزیشن سے مالک ہونا. ریمارکیبل، بہترین، شاندار. میموری، حافظہ، یادداشت. ایلوکینٹ، فصیح. اس کے بعد فاؤنڈ ہے اظہار ہونا، فاؤنڈ ملنا، ایکسپریشن اظہار. پوئٹری، شاعری. پوئٹیکل کمپٹیشنز، شاعری کے مقابلہ جات کا. نیریٹڈ، بیان کیا جاتا تھا، نیریٹ بیان کرنا ہوتا ہے. 100 لانگ پوئمز، لمبی نظمیں. ٹیک انٹو اکاؤنٹ، گننا، شمار کرنا. شارٹ پیسز، نظم کا شارٹ پیس بنے گا چھوٹا شعر. کمپوز، لکھی ہوئی ہونا. ایکسکلوسیولی، اسپیشلی، پارٹیکولرلی، خاص طور پر. پوئٹس، شعراء. پروملگیشن، اشاعت آف اسلام، اسلام کی. ونڈر، حیرانگی. چوز، انتخاب کیا. فائنل، حتمی. ڈسپنسیشن، اشاعت، پھیلانا، ترویج دینا. پریزرویشن، حفاظت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.